جی بالکل، ملک بھر کی طرح فیصل آباد کے اندر بھی میاں نواز شریف صاحب کی جو آمد کی تیاری ہے وہ بہت عروج کے ساتھ جاری ہے، اس لیے کہ ہر کینڈیڈیٹ، ہر ورکر یہ خواہش کر رہا ہے کہ اس طرح میاں صاحب جو ہے پاکستان تشریف لے آئیں، کیونکہ میاں صاحب کے بغیر الیکشن کی کمپین بھی نہیں ہو سکتی، میاں صاحب کے بغیر الیکشن بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میاں صاحب ایک بہت بڑی جماعت کے لیڈر ہیں، سربراہ ہیں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ پی پی 117 کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ایم پی اے کے، خواجہ رضوان صاحب وہ موجود ہے، انہی سے پوچھتے ہیں کہ جی میاں صاحب کی جو آمد ہے، جو پاکستان آ رہے ہیں، اس حوالے سے تیاریاں کہاں تک جا رہی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میرے قائد میاں محمد نواز شریف، میں لاسٹ ویک میں ان کے ساتھ لندن میں ملاقات کر کے آیا ہوں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے 21 اکتوبر کو پاکستان مینار پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اور اس میں فیصل آباد کی طرف سے جو عوام میں رد عمل ہے وہ بہت پرجوش ہے۔ ورکر پرجوش طریقے سے ان کا استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں، کیونکہ جو پاکستان کی آخری امید ہے وہ میاں محمد نواز شریف ہے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کو ہمیشہ بہت معاشی طور پہ دنیا میں ایک اپنا مقام بنایا ہے، اور یہ جو مہنگائی کا دور چل رہا ہے، اللہ کے فضل سے میرے قائد میاں محمد نواز شریف نے 2013 میں جو پاکستان کرائسس میں تھا، وہ بجلی کے جو منصوبے نئے بنائے ہیں، موٹر ویز نئے بنائے ہیں، اور جو مہنگائی کا سلسلہ تھا وہ انہوں نے اس طرح 4 سال کنٹرول میں رکھا کہ جو پیٹرول تھا وہ 60 روپے سے اوپر نہیں جانے دیا، جو چینی تھی وہ 50 روپے سے اوپر نہیں جانے دی، جو گھی تھا وہ 100 روپے سے اوپر نہیں جانے دیا۔ یہی میرے قائد میاں محمد نواز شریف کا بیانیہ ہے، جو کہ ہم 2013 سے 2017 تک، جو 17 میں پاکستان کی ترقی رکی تھی، انشاءاللہ میرے قائد آئیں گے، وہ 2017 سے نیا سلسلہ شروع کریں گے، اور وہ 2013 سے 17 والا ہی پاکستان انشاءاللہ تعالی ترقی کرے گا۔ جو ترقی رکی ہوئی تھی وہ 3 بار کا وزیر اعظم تھا، اور انہیں اپنے بیٹے سے نہ تنخواہ لینے پر نکالا گیا۔ وہ دنیا کا مسلمانوں کا ایک عظیم لیڈر تھا۔ انشاءاللہ تعالی جس نے بھی میرے قائد میاں محمد نواز شریف کو مٹانے کی کوشش کی وہ خود مٹ گئے ہیں۔ نواز شریف جتنی بار بھی آیا ہے، اگلی بار اتنا ہی زیادہ زور و شور سے آیا ہے۔ خواجہ صاحب، آپ حلقے میں بھی جاتے ہیں، مثلا کہ لوگوں کو ملتے بھی ہیں، اس ٹائم جو مہنگائی کی لہر ہے، مثلا ہر چیز مہنگی ہو گئی، بجلی کی قیمتیں مہنگی ہو گئی، گیس مہنگی ہو گئی، بے روزگاری ہو گئی، اب کیا سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جب آئیں گے ان مسائل کا کوئی حل لے کے آ رہے ہیں؟ کبھی آپ سے بات، کیونکہ آپ کی لندن میں بھی کافی دفعہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، ویسے بھی ملاقاتیں آپ کی جاری ہے، کبھی اس سلسلے میں کوئی ڈسکس ہوئی؟ ان کا جو مشن ہے وہ صرف مشن ہی ایک وہ پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں، کہ جو کہ انہوں کا مشن ہے کہ ایک تو وہ دہشت گردی کا خاتمہ جو انہوں نے 2013 سے 17 تک ختم کیا، دوسرا اس کا پورا ان کا جو فوکس ہے وہ مہنگائی پر ہے، کہ میں انشاءاللہ تعالی وہ دوبارہ وہ 2013 سے 2017 والا پاکستان لاؤں گا۔ خواجہ صاحب، لوگ کچھ سوال کر رہے ہیں کہ میاں صاحب آ تو رہے ہیں، کیا واقعی آ رہے ہیں؟ ذرا یہ بہت لوگوں کا سوال ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میرا قائد میاں محمد نواز شریف انشاءاللہ تعالی 21 اکتوبر کو 4:30 بجے مینار پاکستان پہنچے گا، اور پوری قوم سے وہ خطاب کرے گا۔ خواجہ صاحب، ایک سوال اور بتائیے گا، آپ نے تو ماشاء اللہ شیر بھی لے کے آ گئے ہیں، شیر آپ نے اپنے دشمنوں کو ڈرانے کے لیے ہے کہ میاں صاحب کے لیے کوئی مثلا دکھانے کے لیے، کیا ہے شیر کیوں ہے؟ یہ ہمارا انتخابی نشان ہے۔ شیر ہم نے اپنے مرکزی دفتر پی پی 117 میں لا کے رکھ دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 21 تاریخ کو ہمارا ببر شیر آ رہا ہے۔ خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ لوگوں کی ہمیشہ ڈیمانڈ رہی ہے، آپ بہت زیادہ یہاں یعنی کہ لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں، مشہور بھی ہیں، کافی لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ پی پی کا بھی الیکشن لڑے، ایم این اے کا بھی شک الیکشن، لیکن یہ فیصلہ آپ نے بڑا لیٹ کیا، وجہ کیا تھی؟ جب دیکھیں پارٹی نے ہمیں مطلب کہ خدمت کا
हम पहले भी मतलब के सिलसिला खिदमत पार्टी की करते रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम पार्टी के साथ हैं। पार्टी ने जब भी हमें मौका दिया, जब भी हमारी अनाउंसमेंट की, तो हम खिदमत के लिए तैयार हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आपका हलका कितने मतलब कौन सा हलके के थोड़ा बहुत ज़रा बैकग्राउंड बताइएगा कि पीपी 117 है, इनमें कौन से इलाके आते हैं? पीपी 117 में ये तकरीबन 17 यूनियन कौंसल्स हैं। ये जंग रोड से हम शुरू होता है और ये राइट साइड जो जंग रोड की है वो सारे का सारा है। यहाँ लोग तकरीबन मतवस्त दरमियाने तबके के लोग रहते हैं, बिजनेसमैन लोग हैं और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से प्यार करने वाले लोग यहाँ बसते हैं। लास्ट सवाल, ख्वाजा साहब आप जब हलके में जाते हैं तो हलके वालों की जो आपके चाहने वाले हैं या पब्लिक है उनकी डिमांड क्या होती है, उनका मुतालबा क्या होता है, सवाल क्या होता है जो आपसे किया जाता है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा सवाल जो आजकल मेरा हल्का क्या मेरे पाकिस्तान की पूरी आवाम के लिए जो एक ही मसाइल है वो महंगाई का मसाइल है। इंशाअल्लाह ताला मेरा कायद आएगा, वो महंगाई पर पूरे अच्छे तरीके से इसको कंट्रोल करेगा। 2000 ये कोई नई बात नहीं है। 2013 में भी मेरा कायद आया था। 18 घंटे की लोड शेडिंग थी। पेट्रोल की कीमतें कहाँ थी, और जो नए कारखाने लगाए हैं, मोटरवेज बनाए हैं, इसलिए मेरा कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लोगों के दिलों में बसता है। सबसे ज़्यादा महंगाई का मसला है, इंशाअल्लाह वो आते ही इस पर कंट्रोल करेंगे। ख्वाजा साहब सिर्फ जाते थे ये ज़रूर बता दीजिए कि अल्लाह ताला आपको इज्जत देता है, पीपी 117 से एमपीए हो जाते हैं, तो आपकी पहली तरजीह क्या होगी? इंशाअल्लाह ताला जैसे हम शुरू से ही अपने हलका में अपने शहर में खिदमत करते आए हैं, 24 घंटे हर वक्त हमारे दरवाजे हर काम के लिए आवाम के लिए खुले रहेंगे। ये थे जी ख्वाजा रिजवान साहब, पीपी 117 से कैंडिडेट हैं। अपना बहुत अरसे बाद यानी कि इन्होंने फैसला किया है कि मैंने एमपीए का इलेक्शन लड़ना, लेकिन इनका ये कहना बहुत ताकतवर है, ये अल्फाज कि जी नवाज शरीफ साहब आएंगे तो बहुत सी जो महंगाई है उसे कंट्रोल कर लिया जाएगा, बिल्कुल ये महंगाई ख़त्म करके उसी डगर पे पाकिस्तान को लाया जाएगा जो 2013 में जो महंगाई थी या 2013 के जो हालात थे सेम उसी तरह दोबारा पाकिस्तान वापस आएगा। महंगाई भी ख़त्म होगी, नए बिजली घर तमीर होंगे, नई सड़कें बनेंगी, नए स्कूल, नए कॉलेजेस, ये तमाम चीज़ें मियाँ साहब के आने के बाद, और मियाँ साहब का उनके शायाना शान इस्तकबाल भी किया जाएगा और उसकी तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। और बहुत जल्द जो है जैसे ही मियाँ साहब आएंगे और उनका पहला खिताब एक तारीखी खिताब होगा जी,